سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی مدد کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظی ترجمے کی طرف چلیں گے۔ جب ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو ہم نے آیت کے ایک ایک حرف کی طرف اور ایک ایک لفظ کی طرف غور کرنا ہے۔ اب بسم اللہ، اس میں آپ دیکھیے کہ با ایک الگ حرف ہے، اسم ایک الگ لفظ ہے، کلمہ اللہ ایک الگ لفظ ہے، تو ہم نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب با آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے۔ با کے معنی ہے ساتھ، ٹھیک ہے، با کے معنی ہے ساتھ۔ اسم کو آپ پہچانتے ہیں، اردو میں نام کو کہا جاتا ہے، عربی میں بھی نام کو کہا جاتا ہے۔ تو نام، بسمی نام کے ساتھ۔ اب کس کے نام کے ساتھ؟ کلمہ اللہ نے آگے آ کر وضاحت کی کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو بسم اللہ ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے الرحمن الرحیم۔ اب اللہ جو الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن، رحمان لفظ سے بھی آپ واقف ہیں۔ اللہ پاک کی صفت ہے کہ اللہ پاک بہت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جب عموماً ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں کہیں ہمیں شروع کا لفظ نہیں ملتا، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم عربی کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں یا قرآن کریم کی آیات کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو بعض اوقات جملے کی وضاحت کے لیے ہمیں اردو میں کچھ ایسے لفظوں کا اضافہ کرنا پڑتا ہے جس سے آیت کا مقصد اور آیت کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جیسے کہ بسم اللہ میں ہم شروع کا لفظ لگاتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، کیا اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں آغاز کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کی توفیق سے ہم آگے سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، میں نے آپ سے کہا تھا کہ انڈیویجولی ہم ایک ایک لفظ کی طرف غور کریں گے اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو الحمد، کہتے ہیں جیسے ہم انگلش میں دا کا استعمال کرتے ہیں کسی لفظ کو خاص کرنے کے لیے، تو اسی طرح عربی میں کسی لفظ کو خاص کرنے کے لیے الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تعریف کو، آپ سب واقف ہیں اس سے بھی، کتنے آپ کو ایسے لفظ ملیں گے جن سے آپ ماشاءاللہ واقف ہوں گی، آپ اس سے آگاہ ہوں گی، تو آپ کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بھی اردو میں آسان ہو جائے گا۔ جیسے کہ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، لام کلمہ اللہ سے پہلے جو لام ہے، اسلام کے معنی ہے کے لیے، یہ جہاں بھی قرآن کریم میں آئے گا تقریباً اس کے معنی لیے، واسطے، اس کے لیے اسی طرح استعمال ہوگا۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد للہ، ٹکڑا ٹکڑا کر کے، پورشن کر کے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سادے قرآن میں آپ پڑھیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔
رب العالمین، ربی جو پالنے والا ہے، ربی جو پرورش کرنے والا ہے، عالمینہ عالم سے بھی آپ واقف ہیں، عالم عالمینہ عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، عالمینہ تمام جہانوں یعنی جتنے جہان ہیں وہ سب کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، الرحمن الرحیم، اب کیسا پالنے والا ہے؟ الرحمن، اللہ پاک وضاحت کر رہا ہے کہ بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ مالکی یوم الدین، مالکی، مالک یہ بھی دیکھیں اردو کا لفظ ہے، اکثر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مالک کہتے ہیں بادشاہ کو، مالک کہتے ہیں مالک کو، یوم کہتے ہیں دن کو، اور لفظ دین سے بھی آپ آگاہ ہیں، لیکن دین کہتے ہیں جزا کو، دین کہتے ہیں بدلے کو۔ تو اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ مالک ہے وہ یوم الدینی، قیامت کے دن کا یا بدلے کے دن کا۔ قیامت چونکہ بدلے کا دن ہے نا، کہ ہر انسان کو اس کی نیکی اور اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اچھائی کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ دیا جائے گا، تو اسی لیے قیامت کو یوم الدین، بدلے کا دن، جزا کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین، وہ رحمان و رحیم پروردگار کیا ہے؟ مالک ہے، بادشاہ ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا یا یوم جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، اب ایا ایک الگ لفظ ہے اور کاف ایک الگ حرف ہے، تو ایا معنی صرف یا خاص، کاف کہتے ہیں تیرا، تیری، تجھے، یہ اسی معنی میں آپ جیسے جیسے آگے قرآن کریم میں پڑھیں گے نا، جیسے کاف از ایکول ٹو ان انگلش یو، کہ جیسے آپ انگلش میں یو کا استعمال کرتے ہیں نا، اسی طرح عربی میں کاف کا لفظ آپ کے لیے، تم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایاکا تیری ہی، ٹھیک ہے، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو عبادت کرتے ہیں ہم۔ اب نعبدو میں بھی آپ دیکھیے کہ عبد سے نکلا ہے، عبد کس سے نکلا ہے؟ عبد سے بنا ہے عبادت، ٹھیک ہے نا، عبد کہتے ہیں بندے کو، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب دیکھیں یہ پھر دوبارہ سے لفظ آیا، تو پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اس کی میننگ کریں گے ہم صرف تیری ہی، ایاک، اور صرف تیری، تجھ ہی سے، نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین استعانت سے نکلا ہے نا، اردو میں استعانت کہتے ہیں مدد کرنے کو، مدد طلب کرنے کو، تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور صرف تجھ ہی سے نستعین مدد چاہتے ہیں ہم۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ دوبارہ سے پیچھے کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی مشکل ہو تو اللہ کے کرم سے وہ آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا، مالکی یوم الدین مالک ہے یوم جزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے
قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی 4 آیتوں کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیات کا ترجمہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ کے لیے مشکل نہ ہو اسی لیے آپ کو 2 حصوں میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ سکھایا جائے گا۔ تو ابھی جس طریقے سے میں نے آخر میں ترجمہ کیا تو آپ نے مجھے بالکل اسی طریقے سے اپنے نام کے ساتھ یہ ترجمہ لفظی ترجمہ سینڈ کرنا ہے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ کس کس کو قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بار بار کہوں گی بغیر ترجمے والے قرآن کریم کو سامنے رکھ کے آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کو جہاں سمجھ میں نہیں آئے گا آپ ترجمہ دیکھ لیں گے تو آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔